پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ کرپشن کے الزامات تو سینکڑوں ہزاروں اربوں سے شروع ہوئے تھے، لیکن اخیر میں آ کر وہ سارے کیس ٹھس ہو گئے ہیں، اور جب ضمانتیں ہوئی ہیں اعلیٰ عدالتوں سے تو اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ ہزیمت کا باعث ہیں۔ وہ بیانیہ جس کو لے کر تحریک انصاف کی حکومت چلی تھی اور نیب کے بڑے بڑے دعوے سامنے آئے تھے، ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا، لیکن پچھلے 2-4 روز سے ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے ہوئی ہے۔ پہلے ایک رپورٹ تھی جو آج سے 2 سال پہلے منظر عام پر آئی، وہ ایف آئی اے نے ترتیب دی تھی بشیر میمن نے۔ اس میں انہوں نے کوئی 100-150 ارب روپے کے کنیکشن ثابت کیے تھے فیک بینک اکاؤنٹس کے، اور کوئی وہ کلفے والا، فالودے والا اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ آئے تھے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ یہ سارے آصف علی زرداری کے اکاؤنٹ ہیں، اور ان اکاؤنٹس کے ذریعے رقوم کی منتقلی ایک سے دوسرے اکاؤنٹ میں ہوتی رہی، فرنٹ کمپنیز کو استعمال کیا گیا، اور یہ سارا معاملہ جو ہے اصل میں بینیفیشری اس کے زرداری صاحب ہیں۔ میمن صاحب تو اس رپورٹ کے بنانے کے بعد 4 دن ہی صرف اچھے رہے، اس کے بعد ان کی چھٹی ہوگی، کیونکہ وہ وش لسٹ وہ کہتے ہیں کہ وہ میں پوری نہیں کر سکا جو حکومت چاہتی تھی کہ جس بندے پہ ہاتھ ڈالا جائے۔ لیکن اب 2-4 روز سے ایک نیا دعویٰ سامنے آیا، اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے 33 بلین روپیز وہ آصف علی زرداری سے ریکور کیے ہیں۔ اب یہ دعویٰ بڑا مزے کا ہے، کیونکہ جب کوئی رقم اکٹھی کی گئی ہے وہ نیشنل ایکسچیکر میں کہیں ریفلیکٹ ہونی چاہیے۔ تو ہمارے پاس جو شرکا آتے رہے پروگرام سے، میں ان سے بھی استدعا کرتا رہا کہ آپ قومی اسمبلی میں جائیے، سینٹ میں جائیے، وہاں سے سوال تو پوچھیے کہ بھائی یہ پیسہ کہاں سے آیا، آپ سینکڑوں ہزاروں اربوں کی باتیں کرتے ہیں تو کہیں ریفلیکشن نیشنل اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے نا۔ نیشنل اکاؤنٹ کا کوئی پیسہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، سنگل پین ہی نہیں ہو سکتا، کوئی کرے تو آپ اس کو پکڑ کے کورٹ آف لاء میں لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو آفیشیل چینل سے ڈیٹیلز ملی ہیں وہ میں آپ کے سامنے اسکرین پہ رکھنے لگا ہوں کہ 33 ارب روپے کا حساب ہے کیا۔ جعلی اکاؤنٹس میں 33 ارب کی ریکوری کی گئی ہے، یہ نیب کا دعویٰ ہے۔ پلی بارگین کے تحت 31.006 بلین روپے ریکور کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو معافی کا عمل ہے اس کے ذریعے جو معافی مانگ لی، نیب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لی، 1.006 بلین اس کے ذریعے ہوئی ہے۔ بالواسطہ انڈائریکٹ ریکوریز ہیں 0.334 بلین روپیز۔ یہ تو ایک موٹی رقموں کا حساب ہو گیا، لیکن جو اندر کیسز کی ڈیٹیلز انہوں نے دی ہیں میں یہ چاہوں گا اسکرین پہ رکھوں، تاکہ کسی نے اس کو کویسچن کرنا ہے، تفصیل مانگنی ہے تو فلور آف دی ہاؤس مانگے، اس قوم کے سامنے سچائی رکھیں۔ ہمارے پارلیمنٹیرینز جمہوریت پسندی کی باتیں صرف ٹی وی چینلز اور جلسوں کی تقریروں میں کرتے ہیں، عملی طور پر جو فلور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا منتخب ہو کر ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں گریزاں ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس ہاؤس کے اندر جو تفصیل رکھیں گے قوم سچائی جانے گی، اور آفیشیل ریکارڈ کا اسمبلی کا وہ چیز حصہ بنے گی۔ یہ بیسٹ فورم ہے جس کو انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں جو بتایا گیا آفیشیل چینل سے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ مستند طریقے سے یہ ہم نے انفارمیشن حاصل کی ہے، وہ ڈیٹیل ظاہر کرتی ہیں کہ ڈائریکٹر بحریہ ٹرون زین ملک کے خلاف 6 مقدمات میں 2.29 بلین روپیز ریکور کیے گئے ہیں۔ تقریباً 2.25 ارب روپے کی ریکوری زین ملک سے کی گئی ہے 6 مختلف مقدمات میں۔ زین ملک اور مشتاق احمد کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے جعلی اکاؤنٹ میں 8.3 ارب کی ٹرانزیکشن ہوئی، یہ بھی اسی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ منظور کاکا، یہ بڑا مشہور و معروف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے ان کا نام آتا تھا، ان کے خلاف اراضی کے خرد برد کے کیس میں 200 ملین روپے کی ریکوری ہوئی ہے۔ کچھ زمینیں ریکور ہوئی ہیں جو سرکار نے واگزار کرائی ہیں، تو اس کو بھی 33 بلین روپیز کی ریکوری کے اندر شامل کیا گیا۔ اب اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنا ہمارے یہ جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کا کام ہے کہ کویسچن کریں، تفصیلات حاصل کریں اور قوم کو بتائیں اگر 33 بلین حاصل ہوا ہے ان اکاؤنٹ سے، سچائی سامنے رکھیں کہ ہاں ہوا ہے حاصل۔ کچھ لوگوں کو امبیرس کرنا ضروری ہوتا ہے اگر کرپشن میں وہ پکڑے جائیں، چوری چھپے پلی بارگین بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی پبلکلی منظر عام پر آنی چاہیے۔ انور مجید کے خلاف کیس میں 1563 ملین 1.563 بلین روپیز اس کی ریکوری ہوئی ہے۔ جے وی او یہ کوئی پورا رقم اس کا میں نام نہیں پڑھ سکتا جی، جے وی او یہ زرداری صاحب کے گروپ ہے جی، کوئی 1.22 بلین کی ریکوری کک بیکس کے ذریعے، یہ جو الزام تھا وہ اس میں سے ریکوری ہوئی ہے۔ زین ملک اور مشتاق احمد کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے 4.955 بلین روپی کے جعلی اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن جو ہے اس کی ریکوری بھی دکھائی گئی ہے۔ سندھ ٹریکٹر سبسڈی اسکیم، یہ تارا چاند ہیں، اس کے 45 ملین اس سے، اور آفتاب صاحب ہیں 7 ملین ان سے، اور غلام سرور صاحب ہیں 30 ملین کی ریکوری اس سے دکھائی گئی۔ یہ 33 بلین کا حساب ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں دے آر لنکڈ ود زرداری صاحب فیک بینک اکاؤنٹس اکارڈنگ ٹو دی آفیشیل کلیم جو ہمیں تفصیلات دی گئیں۔ وہ پروڈیوسر صاحب یہ پروگرام میں آگے چل کے وہ ڈاکومنٹ بھی اسکرین پہ ڈال دیں جس سے وہ نظر آئے کہ کون کون سے یہ لوگ تھے اور کیا کیا اس کی تفصیلات ہیں اس ڈاکومنٹ میں، وہ لکھی ہوئی نظر آنی چاہیے اسکرین کے اوپر۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو ہم نے حاصل کی نیب سے۔ ایک رقم ہے اس کے اندر
474 بلین، یہ نیب والے کہتے ہیں کہ ہم نے انڈائریکٹ ذرائع سے یہ ریکوری کی ہے. جو ٹوٹل 790 بلین روپیز کا کلیم ہے کہ اپنے قیام سے لے کر آج تک ہم نے حاصل کیے ہیں، اس میں سے 474 بلین روپیز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈائریکٹ چینل سے ریکور کیے ہیں. انڈائریکٹ چینل بڑا ویگ ٹرم ہے، اس میں سے اور بھی چیزیں ویگ ہیں. وہ بینک لون کا ڈیفالٹ تھا، بینک نے ریکوری کی ہے تو نیب نے اپنے کھاتوں میں دکھائی ہوئی ہے. 474 انڈائریکٹ ریکوریز، وٹ ڈز اٹ مین؟ اس میں سے ایک بہت بڑا کیس ہے جو ہمیں انڈائریکٹ ذرائع سمجھ آتے ہیں. وہ انڈائریکٹ ذرائع یہ ہیں کہ ایک بحریہ ٹاؤن کراچی کی ڈیل ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے 460 ارب روپے کی. اس میں سے کتنے پیسے ہیں اس 474 کے اندر؟ اس کا تفصیلات جب تک منظر عام پر نہیں آئیں گی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی. کتنی وہ رقم ہے جو سپریم کورٹ نے حاصل کی، کتنی وہ رقم ہے جو کیش میں ڈپازٹ کی گئی نیشنل کٹی میں ڈیو ٹو ایفرٹس آف دی نیب. یہ رقم لکھ دینا کافی نہیں ہے. تو یہ تفصیلات ہمیں چاہیے، پاکستانی قوم کو جاننے کا حق ہے، اور ہمارے جو منتخب اراکین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ سچائی جانیں اور سچائی کا حق دیں لوگوں کو جاننے کا. جن لوگوں کے یہ نام میں نے سامنے رکھے ہیں، یہ وہ آفیشیل ڈاکومنٹ ہے اس وقت جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے اندر ہر ایک کیس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے. 3 یا 4 صفحے کا یہ آفیشیل دستاویزات ہیں جس کے اندر پوری ڈیٹیلز ہیں. یہ تفصیلات ہم کسی کو چاہیے ہو پارلیمنٹ کے اندر سے، کسی کمیٹی کو چاہیے ہو تو وہ میرے سے لے لے یا نیب سے لے لے اور اس کے اوپر تفصیلات قوم کو بتائیں.